ان کے لیے سب سے بڑا اب یہ چیلنج ہوگا شہباز شریف کے لیے کہ عدالت میں اب انہوں نے بتانا پڑے گا کہ کیا جو اس نے الزامات لگائے اور اس نے بڑے جو ان کا اخبار ڈیلی میل ہے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں اس کی چوری کے اوپر. تو یہ میں صرف آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں یہ ہے فرق. کیوں وہ معاشرے میں خوشحالی ہے, کیوں یہاں سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے جاتے ہیں باہر, کیوں یہاں آپ کے لالا موسیٰ سے خاص طور پہ اور یہ سارا گجرات لالا موسیٰ اوپر جیلم اتنے لوگ میں ملا ہوں یورپ میں نوکریاں ڈھونڈتے ہیں پاکستانی, ہمارے پنجاب کے شہری اسکینڈینیویا میں کیوں جاتے ہیں نوکریاں ڈھونڈنے؟ وہاں کے وسائل ہمارے سے زیادہ نہیں ہیں لیکن ادھر انصاف ہے. دیکھیں بار بار میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں اپنی قوم کو, کیونکہ میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا. جب تک ایک ملک کے اندر عدل اور انصاف نہیں ہے, قانون کی حکمرانی نہیں ہے, وہ معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا, وہ معاشرہ آزاد نہیں ہو سکتا. اس معاشرے میں جمہوریت حقیقی نہیں آ سکتی, حقیقی آزادی نہیں آ سکتی. وہ معاشرے کے اندر جدھر کمزور کو طاقتور سے قانون تحفظ نہیں دیتا وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے. وہ جو مرضی آپ کر لیں, آپ اچھی سے بھی پالیسیز لے آئیں, وہاں غربت ہوگی. ساری جو جس کو کہتے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ, جو غریب ملک ہیں, ان سب کی یہی کہانی ہے. تو میں اس لیے بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں میرے پاکستانیوں, کیونکہ میں نے یہ ملک دیکھے ہوئے ہیں, میں نے ٹائم گزارا ہوا ہے یہاں, مجھے پتہ ہے. اس لیے میں نے 26 سال پہلے انصاف کی تحریک شروع کی تھی کہ یہ ایشین ٹائیگر نہیں بننے لگا پاکستان, لاہور کو پیرس نہیں آپ بنا سکتے. جب آپ عدل اور انصاف کا نظام لے کے آئیں گے, یہاں کی قوم کو آزاد کریں گے, حقیقی آزادی دیں گے, یہ قوم خود ہی اس ملک کو اٹھا لے گی. یہاں جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں جو میری آج سن رہے ہوں گے, مجھے میرا ان سے انٹریکشن ہے, ان سے پوچھے تو صحیح کیوں نہیں وہ پاکستان میں آ کے پیسہ لگاتے. وہ سب سے پہلے آپ کو کہیں گے کہ ہم اس لیے پیسہ نہیں لگاتے پاکستان میں آ کے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم پلاٹ لیتے ہیں تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے اور ہم قبضہ نہیں چھڑا سکتے. تو ہم کاروبار کیسے شروع کر سکتے ہیں جس ملک کے اندر ہمیں قانون تحفظ نہیں دیتا, جس میں ایک فکرہ استعمال کیا جاتا ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی. جب اس ملک میں ہماری سرمایہ کی حفاظت ہی نہیں ہوتی تو ہم کیسے اس ملک میں پیسہ لگائیں گے؟ اور دوسری بات وہ یہ کہیں گے, خاص طور پہ برطانیہ میں جو بیٹھے پاکستانی ہیں, کہ یہ جو ملک کے سربراہ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں اپنا پیسہ لے کے آؤ, تو اپنا پیسہ تو پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں. ان کے تو بڑے بڑے محلات باہر ہیں, ان کے کاروبار باہر ہیں, تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ لگاؤ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ باہر کیوں بھیجتے ہیں؟ نمبر 1 چوری کا پیسہ ہے, کیونکہ اگر چوری کا پیسہ کیوں باہر بھیجنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں نظر آ جائے گا. یہاں اب اگر ایک دم ان کی دولت میں اربوں روپے کا اضافہ ہونا شروع ہو جائے تو پوچھیں گے تو صحیح نا قوم کے کدھر سے پیسہ آیا. وہ یہ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ چوری کا پیسہ ہے, اس لیے ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے. اور یاد رکھیں جب باہر بھیجتے ہیں, اور میں یہ بار بار آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ جب آپ کا ملک کا پیسہ چوری کر کے, جس طرح یہ ٹی کیس ہے شہباز شریف کا اور بیٹوں کا, کہ یہ پوری ایک گاڑی میں پیسہ, پہلے وہاں سے ان کے ماڈل ٹاؤن کے گھر سے وہ گاڑی میں پیسہ رکھا جاتا تھا, پھر پولیس گارڈ لے کے جاتی تھی ہنڈی اور حوالے, جدھر سے یہ پیسہ ڈالر میں چینج ہوتا تھا اور پھر باہر بھیجتے تھے. اور پھر جو پیسہ پاکستان منگوانا ہو تو وہ ایک ان لوگوں کے نام پہ لے کے آتے تھے جو کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے. مثلا اور زرداری بھی یہی کرتا تھا, تو وہ پاپڑ والا اور چینی والا اور یہ وہ لوگ ان کے پاسپورٹ لیتے تھے اور کہتے تھے جی انہوں نے باہر سے ریمیٹنسز بھیجی ہیں. تو خود ہی قانون بنایا تھا 1992 میں کہ جی اگر باہر سے کوئی پیسہ بھیجے گا تو کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. اور یہ حدیبہ پیپر مل بھی یہی کیس تھا, زرداری کا بھی یہی کیس ہے, وہ جو فیک اکاؤنٹس کا ہے ان کے بھی یہی کیس ہے. تو یہ وہاں سے انہوں نے پیسے باہر پہلے چوری کر کے, چوری کا پیسہ باہر, ریمیٹنس سے واپس جس کی ضرورت ہے, باقی پیسہ ان کا باہر پڑا ہے.
جو ان کا زیادہ تر مال ہے یہ دونوں بڑے بڑے خاندانوں کو، یہ باہر پڑا ہوا ہے پاکستان سے، اور بڑی شان و شوکت میں وہاں رہتے ہیں، اور یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو NRO ملتا ہے، پھر واپس آتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، پھر پیسہ باہر لے جاتے ہیں. اور یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس وقت. یہ جو تماشا ہے کہ سارے جناب لندن کی طرف دیکھ رہے ہیں، چور بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا. بہت اچھی کوریج کی ہے، یہ مارچ کی تو زبردست کوریج تھی، بول کی پرابلی سب سے بیسٹ تھی. سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.